This year I will be spending the lockdown Eid with my family. اس سال ذرا سی مختلف ہوگی پینڈیمک کی وجہ سے. شاید اس بار ہم عید اس طرح سے نہ منا سکیں جیسے ہمیشہ سے مناتے آئے ہیں. جو روایتی جوش و خروش ہوتا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئے گا. سویاں تو پکیں گی ہی اور مہندی بھی لگائیں گے اور اسی سے عید پوری ہو جاتی ہے. عید مبارک. عید الفطر اور سویٹ عید یعنی کہ میٹھی عید as we call it in Pakistan is just around the corner. It's a time of huge celebration with friends and families. اور یہاں اسکاٹ لینڈ میں بھی جو پاکستانی کمیونٹی ہے اسی جوش و خروش سے ہم عید مناتے ہیں جیسا کہ پاکستان میں آپ مناتے ہیں. چاند رات ہوتی ہے, چوڑیاں مہندی خواتین جو ہیں لینے اور لگوانے جاتی ہیں. پھر صبح صبح لوگ اٹھ کے they go to the mosque for Eid prayers. پھر گھر آ کے شیر خورمے, کھیر, کچھ نہ کچھ میٹھا لوگ کھاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک لاوش فیسٹ ہوتا ہے, بریانیاں, کباب, قورمے, یہ سب کچھ ہم اسکاٹ لینڈ میں کرتے ہیں. لیکن اس سال عید کچھ مختلف ہونے والی ہے کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں, بازار بند ہیں, تو لوگ گھروں میں ہی عید منانے والے ہیں. ہم نے کچھ اوورسیز پاکستانی سے پوچھا کہ اس سال ان کا عید کے لیے کیا پلان ہے, تو آئیے سنتے ہیں لوگ اس سال عید کیسے منانے والے ہیں. Eid Mubarak to everyone. I know this Eid is nothing like ever before. This pandemic has taken toll on our life, activities and mental health. But there is a hope at the end of this tunnel, and for us it is known as Eid. تو اس سال عید ہم کیسے منائیں گے؟ Well, I'm going to sit down with my parents for the first time without any interference. I will Zoom call my friends and let them know how much I love them. Because if anything, this pandemic has taught me the value of relationships and love. باقی سویاں تو پکیں گی ہی اور مہندی بھی لگائیں گے اور اسی سے عید پوری ہو جاتی ہے. آپ سب لوگ بھی خوشیاں منائیے, لیکن stay safe. This year I will be spending the lockdown Eid with my family. Yes, I will not get a chance to see them, but I am looking forward to spending some time with them online. We will talk to each other on Skype. We will have food together, so we've set up a time and we're all going to get online and we're going to have food just like we would have if we were spending Eid next to each other. So I'm looking forward to that. We'll cook some traditional food as well on the day. Some sevaya, some kheer, some chicken, kebabs, pulao, and I'll be wearing a traditional dress. I'll be wearing sari on this Eid. I'm excited about it. Today's a dress rehearsal, but I'm looking forward to doing it properly on Eid day. So happy Eid from here, from Aberdeen in Scotland, and I wish you all the best in wherever you're spending Eid and whoever you're spending Eid with. عید کا پرمسرت موقع جب ہم اپنی فیملی, فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ مل کے بہت سا خوشگوار وقت گزارتے ہیں. مزے مزے کے پکوان بنائے جاتے ہیں, چاند رات کو شاپنگ پر جاتے ہیں, ساری رات جا کر ہاتھوں پر مہندی لگائی جاتی ہے, اور پھر عید کے دن دعوتوں کا اہتمام کرنا اور ہینگ آؤٹ کرنا. یقیناً بہت سی خوشگوار یادیں اس ایک تہوار کے ساتھ وابستہ ہیں, اور جب آپ اپنی فیملی سے دور ہوں تو یہ خوشگوار یادیں اس دن کو کچھ اداس بنا دیتی ہیں. اور شاید اس بار یہ دن کچھ مزید اداس ہو جائے کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے صورتحال بہت پیچیدہ ہے. شاید اس بار ہم عید اس طرح سے نہ منا سکیں جیسے ہمیشہ سے مناتے آئے ہیں. شاید ہم شاپنگ پہ نہ جا سکیں, دعوتوں کا اہتمام نہ کر سکیں, ہینگ آؤٹ نہ کر سکیں. لیکن وقت ہے, وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا. امید کرتے ہیں کہ حالات بہت جلدی نارمل ہو جائیں گے, اور اس بار ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی تو رکھنا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ حالات کے نارمل ہوتے ہی بہت ساری دعوتوں کا اہتمام کیا جائے گا, خوب ہینگ آؤٹ کیا جائے گا, اور ہم ہر دن کو عید کی طرح سیلیبریٹ کریں گے. اسی امید کے ساتھ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. ہم بیرون ملک مقیم ہیں, اس وجہ سے عید ایک خاص پیٹرن پہ منائی جاتی ہے. اس سال ذرا سی مختلف ہوگی پینڈیمک کی وجہ سے. تیار ہو کر نماز پڑھ کے سویاں کھاتے ہیں گھر والوں سے اور دوستوں سے. پوری دنیا میں جو جہاں جہاں رہتا ہے ان سے وائس کالز یا ویڈیو چیٹ ہوتی ہے. عید کی مبارکباد ایکسچینج ہوتی ہے. دوپہر میں عام طور پہ کسی کے گھر لنچ پہ چلے جاتے تھے یا کسی کو بلا لیتے تھے. اس سال پارک میں اکٹھے ہونے کا ارادہ ہے, باربیکیو کریں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے عید منائی جائے گی.
شام میں ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے یا جو جبری طور پر لاپتہ ہیں، گمشدہ ہیں. ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی جلد آ کر اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیں. میری طرف سے آپ سب کو بہت عید مبارک. عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو دلی عید مبارک. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال رمضان شریف کے رنگ پھیکے رہے اور جو روایتی جوش و خروش ہوتا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا. تو مجھے ڈر ہے کہ اس سال عید بھی بڑی خاموشی کے ساتھ دبے پاؤں گزر جائے گی اور جو اس کا روایتی جوش و خروش ہوتا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئے گا. ہم مسجدوں میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکیں گے اور جو دوست ملتے بھی ہیں تو وہ ایک سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے ایک فاصلہ رکھ کر ملتے ہیں اور ان سے مل کر بھی اداسی اور تشنگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ چاند نکلا تھا مگر رات نہ تھی پہلی سی، یہ ملاقات نہ تھی پہلی سی، رنج کچھ کم تو ہوا آج تیرے ملنے سے، یہ الگ بات ہے کہ وہ بات نہ تھی پہلی سی. اس سال کرونا کی وجہ سے کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ ابھی ہم لاسٹ ایئر اور یہاں پر اسکاٹ لینڈ میں عید بہت جوش و خروش سے منائی جاتی ہے جیسے پاکستان میں مناتے ہیں. چاند رات بھی ہوتی ہے، مہندی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں. بس ہم نے اس سال کچھ پلان نہیں ہے، بس ہم نے گھر میں ہی بنائیں گے. ویسے کپڑے سارے پہن لیں گے تو خود ہی بنا کے کھا لیں گے اور فون کر لیں گے. جی ناظرین، میں نے سوچا کہ اب عید جو ہے جیسا کہ میں پہلے کہی تھی it's just around the corner، تو عید پہ میں تو کام پہ ہوں گی، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے کرائسس سروسز جس میں کہ میں اس وقت ری ڈپلائڈ ہوں، وہاں پہ کوئی ویکینڈ چھٹی نہیں ہوتی. سو I'll be at work. لیکن میں کہا چلے آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا عید کا مزہ میں بھی لے لوں. تو کچھ پکوڑے بنائے ہیں میں نے اور یہ گرما گرم کپ چائے کا بنایا ہے، ایک اپنے لیے اور ایک جو میرے ویڈیوگرافر ہیں ان کے لیے بنایا ہے. تو اب ہم مزے سے چائے پیئیں گے اور آپ سب کو اسکاٹستانی کی طرف سے پیار بھری عید مبارک. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں دنیا میں عید آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لائے اور ہم سب اس امید میں یہ عید منائیں گے کہ اس کووڈ-19 سے دنیا کی جان جلد چھوٹ جائے.